پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں میں کچھ چوٹیاں ایسی ہیں جو صرف اپنی بلندی یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مزاج، خاموشی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مکڑا پہاڑ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ کاغان ویلی ضلع مانسہرہ میں شوگراں کے قریب واقع ہے اور اپنی غیر متوقع فضا، تیز ہواؤں اور مشکل راستوں کے باعث ٹریکرز میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ مکڑا پہاڑ محض ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فطرت کو دور سے دیکھنے کی بجائے اس کے قریب جا کر خود کو آزمانا چاہتے ہیں۔ مکڑا پہاڑ کی بلندی تقریباً 12,700 فٹ سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ پہاڑ شوگراں، سری اور پائے میدان کے سلسلے میں واقع ہے۔ دور سے دیکھا جائے تو اس کی برف پوش چوٹی کی ساخت کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے مکڑے کی پھیلی ہوئی ٹانگیں ہوں، اور یہی مشابہت اس کے نام کی وجہ بنی۔ یہ علاقہ سرسبز میدانوں، گھنے جنگلات اور کھلے آسمان کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر محسوس ہوتا ہے جیسے زمین آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بڑھ رہی ہو۔ مکڑا پہاڑ کے حوالے سے کوئی باقاعدہ تحریری تاریخ تو موجود نہیں، مگر مقامی لوگوں کے درمیان اس پہاڑ کو ہمیشہ ایک خاص وقار اور خوف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ فرواہیں اور پرانے رہائشی اسے ایسا پہاڑ مانتے ہیں جہاں موسم لمحوں میں بدل جاتا ہے اور جہاں انسان کو اپنی طاقت سے زیادہ قدرت کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ صدیوں سے خاموش کھڑا ہے، نہ کسی فاتح کی یادگار، نہ کسی بادشاہ کا نشان، بس قدرت کی ایک بے آواز مگر باوقار موجودگی۔ مکڑا پہاڑ کا انتخاب کرتے وقت موسم سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پہاڑ سال کے زیادہ حصے میں برف اور شدید سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ جون سے ستمبر تک کا عرصہ مکڑا پہاڑ پر ٹریکنگ کے لیے سب سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں برف نسبتاً کم ہوتی ہے، راستے کھلے ہوتے ہیں، دن لمبے اور موسم قابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سردیوں میں یہاں جانا نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ شدید برف باری اور دھند راستے مکمل طور پر غائب کر دیتی ہے۔ مکڑا پہاڑ کا سب سے معروف اور قابل عمل راستہ شوگراں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام آباد یا راولپنڈی سے سفر کرتے ہوئے مانسہرہ، بالا کوٹ اور کیوائی کے راستے شوگراں پہنچا جاتا ہے۔ شوگراں ایک معروف ہل اسٹیشن ہے جہاں بنیادی سہولیات، ہوٹل اور قیام کی جگہ دستیاب ہوتی ہے۔ یہیں سے اصل ایڈونچر کا آغاز ہوتا ہے۔ شوگراں سے سری تک کا سفر عموماً جیپ یا گھوڑے کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ سبز چراگاہوں، کھلے میدانوں اور بلند درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان پہلی بار اس خاموش دنیا کا حصہ بنتا ہے جہاں موبائل سگنل کم اور فطرت کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سے پیدل سفر شروع ہوتا ہے۔ راستہ نسبتاً ہموار مگر طویل ہے۔ دائیں بائیں پھیلے سبز میدان، دور نظر آتے پہاڑ اور آسمان سے باتیں کرتے بادل اس سفر کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ پائے میڈوز ایک کھلا اور خوبصورت مقام ہے جہاں رات گزارنا عام بات ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ٹریکرز اگلے دن کی اصل آزمائش کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ صبح سویرے روانگی، ٹھنڈی ہوا، پتھریلا راستہ اور کبھی کبھار پھسلن، سب کچھ انسان کے حوصلے کو پرکھتا ہے۔ جوں جوں بلندی بڑھتی ہے، آکسیجن کم اور خاموشی گہری ہوتی جاتی ہے۔ آخرکار جب چوٹی سر ہوتی ہے تو چاروں طرف پھیلا منظر ساری تھکن بھلا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود کو بہت چھوٹا اور قدرت کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے۔ مکڑا پہاڑ کو کبھی بھی ایک عام سیاحتی مقام نہ سمجھا جائے۔ تجربہ کار گائیڈ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ موسم کی پیشن گوئی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ مضبوط ٹریکنگ شوز اور گرم کپڑے لازمی ہوں۔ اکیلے سفر سے گریز کیا جائے۔ گروپ میں نظم و ضبط برقرار رکھا جائے کیونکہ یہ پہاڑ لاپرواہی کو معاف نہیں کرتا۔ مکڑا پہاڑ صرف ایک چوٹی نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ خوبصورتی ہمیشہ آسان راستوں کے آخر میں نہیں ہوتی،
کبھی کبھی اصل منظر وہاں ملتا ہے جہاں سانسیں تیز اور قدم بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکڑا پہاڑ پر جانے والا ہر شخص واپس آ کر صرف تصویریں نہیں بلکہ ایک کہانی لے کر لوٹتا ہے۔ مکڑا پہاڑ ان لوگوں کے لیے ہے جو شور سے دور خاموشی میں خود کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو سفر کو صرف منزل تک پہنچنا نہیں بلکہ ایک آزمائش سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی بادلوں کے اندر چلنے، خاموش پہاڑوں سے باتیں کرنے اور خود کو قدرت کے سامنے سر جھکاتے محسوس کرنے کا خواب دیکھا ہے تو مکڑا پہاڑ آپ کو ضرور پکار رہا ہے۔